بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جعفر منصور عباسی بادشاہ کے جو ابتدائی 25 یا 30 سال وہ حدیث کے طالب علم کے طور پر گزرے تھے، اس وقت شاید اس کے ذہن میں یہ بھی کبھی خیال نہیں آیا ہوگا کہ وہ ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ بنے گا۔ پڑھائی کے ایام میں اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ وہ ایک بہت بڑا محدث بنے گا، اس کے سامنے طلباء ہوں گے اور انہیں وہ علم حدیث پڑھا رہا ہوگا، کیونکہ یہ پڑھنا پڑھانا یہ بڑی ایک منفرد شان ہے۔ اللہ پاک نے اسے بادشاہت عطا کر دی۔ وہ جب سیاست کے میدان میں اترا تو اسے علمی خدمت کا کوئی موقع نہیں ملا، مگر اس کے دل میں یہ تمنا باقی رہی کہ کاش کوئی وقت ایسا آئے اور میں طلباء کو علم حدیث پڑھاؤں۔ ایک مرتبہ اس کے وزراء نے عمراء نے اس سے پوچھا کہ دنیا کی کوئی لذت ایسی بھی ہے جس سے آپ محروم ہو؟ اس نے کہا ہاں، ایک تمنا کے سوا کوئی تمنا باقی نہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ کہنے لگا یہ آرزو باقی ہے کہ طلباء ہوں جیسے وہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر حدیث نقل کرتے ہیں، مجھ سے بھی اسی طرح حدیث نقل کریں۔ جب یہ بات اس کے وزراء عمراء نے سنی تو فوراً اس کے ارد گرد طلباء کی طرح حلقہ بنا کر بیٹھے اور کہنے لگے امیر المومنین، آپ ہمیں حدیث لکھوائیں اور ہم حدیث لکھیں گے، آپ سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابو جعفر منصور نے ان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگا لستم بہم، تم ویسے کہاں، تم ویسے کہاں۔ حدیث کے طلباء تو وہ ہوتے ہیں جن کے کپڑے پرانے ہوں، پاؤں پھٹے ہوئے ہوں، بال بڑے بڑے ہو چکے ہوں، دور دراز کا سفر کر کے آئے ہوں اور حدیث نقل کرتے ہوں۔ البدایہ والنہایہ، کیسا خوبصورت جملہ ابو جعفر منصور نے کہا لستم بھی، کہ تم ان طلباء جیسے کہاں کہ طلباء حدیث لمبا سفر، کپڑے بسیدہ پھٹ کے سفر کر کر کے پاؤں پھٹ کے ہوں اور اس طرح وہ حدیث حاصل کریں۔ یہ حدیث کے طلباء کی شان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا لمبا سفر کیا۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور وہاں حدیث حاصل کی، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیجیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کے مشائخ سے جو علم حاصل کیا، اس کے بعد چھوٹی عمر ہی تھی، 16 سال عمر تھی، آپ مکہ المکرمہ چلے گئے، وہاں کے مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ پھر مدینہ المنورہ چلے گئے، وہاں کے مشائخ سے آپ نے علم حاصل کیا۔ پھر بصرہ، کوفہ، بغداد، شام، مصر، الجزیرہ، ہرات، نیشاپور، 1080 مشائخ سے آپ نے حدیثیں سنی، یہ حدیث کا علم حاصل کیا۔ آپ دیکھیں نا، بخارا کہاں ہے اور مکہ المکرمہ کہاں ہے۔ پھر مکہ سے مدینہ کا سفر، پھر مدینے سے بصرہ کا، بصرہ سے کوفہ، کوفہ سے بغداد، شام، مصر کہاں، الجزیرہ، ہرات کدھر، نیشاپور کدھر ہے، یہ کتنا طویل سفر۔ اور پھر اس میں سفر کی صعوبت، مصیبتیں، پیدل سفر، گھوڑے پر سفر، جنگلوں میں بسیرا، صحرا، پہاڑوں کو پار کرنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، گرد و غبار، کپڑے پھٹ جانے، پاؤں پھٹ جانے، یہ ساری تکالیف حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے ان ادوار میں طلباء برداشت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے
ابو جعفر منصور نے ان اپنے وزراء عمراء کو دیکھا کہ جن نے شاہانہ لباس پہنے ہوئے تھے، تو ان کا یہ طرز، یہ لباس دیکھ کر اس نے کہا کہ لستم بہم، تم حدیث کے طلباء جیسے تو نہیں ہو، حدیث کے طلباء جیسے نہیں۔ یہ کس کا جملہ ہے؟ ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک، بادشاہ، حکمران کا، کہ جس کے سامنے دولت خزانے موجود، جس کی حکومت بہت بڑی، جس کے سامنے نوکر غلام ہاتھ باندھ کر ہر وقت ہر دم کھڑے ہیں، مگر اس کی حسرت کیا ہے کہ کاش میں علم حدیث پڑھوں اور طلباء مجھ سے حدیث کا